السلام علیکم، میں ہوں محمد بلال صابر اور میں لے کر آیا ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بی ایڈ کے اسٹوڈنٹ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ کوسچن فار ایگزام پریپریشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے 8609 کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچن۔ تعلیم اور فلسفے کا تعلق۔ تعلیم اور نصاب کا تعلق۔ فلسفے کی شاخیں۔ فلسفے کا دائرہ کار۔ فلسفیانہ علوم کا میدان۔ فلسفے کا میدان بطور جامعہ سائنسز۔ فلسفے کا موضوع کائنات کی نوعیت، انصاف کا معیار اور طرز زندگی۔ علم کی صداقت، وجہ کا ٹھوس اطلاق، خوبصورتی کا معیار، زبانوں اور سوچ کے درمیان تعلق۔ فلسفے کی شاخیں۔ میٹا فزکس، علمیات، محاوریات۔ تعلیم اور فلسفے کا تعلق۔ ذاتی جہت، عوامی جہت، پیشہ ورانہ جہت۔ تعلیمی پالیسی اور اس پر عمل درآمد میں فلسفے کے کردار پر روشنی ڈالیں۔ تعلیم فلسفے کا متحرک یا عملی پہلو۔ تعلیم مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ فلسفی اور مقاصد تعلیم۔ فلسفہ اور نصاب تعلیم۔ سیرت و اخلاق کے معیار۔ فلسفہ مقرر کرتا ہے۔ مثالیت پسندی۔ مثالیت پسندی کی خصوصیات یا بنیادی تصورات۔ کائنات کا وجود روح یا دماغ میں ہے۔ کائنات کی مکان کی وضاحت ناکافی ہے۔ کائنات کی غائتی وضاحت۔ انسان اور کائنات کی ترکیب۔ کائنات میں انسان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ معیاری اور سماجی علوم پر خصوصی توجہ۔ کائنات کی قدر پیمائی، معتقدین تصوریت۔ کائنات علم ہے۔ کائنات کے ذہنی یا روحانی پہلو پر زور۔ عصر حاضر کی تعلیم میں مثالیت پسندی۔ وسیع تر مقاصد، مثالی استعداد، مربوط اور کثیر الجہتی نصاب، اخلاقی تعلیم، ضبط نفس، نفسیاتی طریقے۔ حقیقت پسندی، عملی حقیقت پسندی، فطری حقیقت پسندی اور مذہبی حقیقت پسندی۔ حقیقت پسندی کے بنیادی تصورات۔ اشیاء کا وجود علم سے آزاد ہے۔ معلوم اشیاء میں خواص پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ علم اشیاء کی خصوصیات کو متاثر نہیں کرتا۔ اشیاء کا علم براہ راست ہے۔ اشیاء عام ہیں۔ شے اور تصور میں تعلق۔ حقیقت پسندی اور مثالیت پسندی کا موازنہ کریں۔ علمیات میں فرق۔ مثالیت پسندی، اشیاء کا تصور کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ اشیاء کو خصوصیات ذہن عطا کرتا ہے۔ علم اشیاء کی خصوصیات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بالواسطہ علم مختلف افراد کے سامنے اشیاء مختلف انداز میں ظاہر ہونا، چیزیں وہ نہیں ہوتی جو ظاہر ہوتی ہیں۔ علمیات میں فرق۔ حقیقت پسندی، اشیاء کا وجود علم سے آزاد ہے۔ خصوصیات کو اشیاء کا حصہ تصور کرنا۔ علم اشیاء پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ براہ راست علم اشیاء آفاقی نوعیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اشیاء بالکل ویسی ہوتی ہیں جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ مابعد طبیعتی فرق۔ مثالیت پسندی، کائنات کا وجود ذہن میں ہے۔ انسان اور کائنات کے درمیان ترکیب و یکجائی پر یقین کرنا۔ انسان کائنات کا مرکز ہے۔ حقیقت پسندی، مابعد طبیعتی فرق۔ فطری کائنات ذہن سے آزاد ہے۔ یہ ایسے نظریے کو مسترد کرتے ہیں۔ انسان کو کائنات کے حوالے سے اتنی اہمیت نہیں۔ علم کائنات کے حوالے سے فرق۔ مثالیت پسندی، کائنات کی مکان کی وضاحت ناکافی ہے۔ کائنات کی غائتی وضاحت۔ معیاری اور سماجی علوم پر زور۔ کائنات کی قدری جانچ۔ دنیاوی علم دماغ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ ذہن اور روحانیت پر زور۔ حقیقت پسندی، علم کائنات کے حوالے سے کائنات کی مکان کی وضاحت، تحقیق کے مقصد سے انکار کرتے ہیں۔ فطری علوم، حقیقت کا مظاہرہ کرنا۔ کائنات کے فہم میں ذہن کو اتنی اہمیت نہیں۔ مادی اور طبی اشیاء پر زور۔ فلسفہ وجودیت میں استاد کا کردار۔ بنیادی تصورات۔ انتخاب کا اختیار، مایوسی اور امید، جوہر و اقدار، ذاتی علم، آزادی اور ذمہ داری۔ انسان کامل نہیں ہے۔ پہلے سے قائم شدہ تصورات کی نفی۔ وجودیت اور تعلیم۔ مکمل نشو و نما۔ موضوع علم، ماحول کی اہمیت،
وجودیت میں استاد کا کردار، اور افلاطون کے طبقات کے حوالے سے نظریہ تعلیم پر تنقیدی جائزات لکھیں۔ افلاطون، تعلیم کا مقصد، تعلیم کا نصاب، جسمانی نشو و نما، تعلیمی نقوش، موسیقی کی تربیت، استاد کا کردار، طبقات کے مطابق تعلیم۔ جان لاک کا نظریہ علم بیان کریں، نیز بچوں کی تعلیم میں والدین کے کردار پر روشنی ڈالیں۔ تعارف، تعلیمی نظریات، والدین اور بچے، تعلیم میں ترجیحات، نصاب۔ کیا وجدان علم کا درست ذریعہ ہے؟ کس قدر بھروسہ اور چند خامیاں اس کی بیان کریں۔ عقلی یا استدلالی علم، اس کی بنیادیں اور منطق کے استعمال کی حد بیان کریں۔ فریڈرک فروبل کے کنڈرگارٹن طریقے پر تفصیل سے لکھیں۔ فروبل کا فلسفہ، فروبل کے 4 اہم اصول: اپنی ذات کا آزادانہ اظہار، حرکتی اظہار، تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال، سماجی شرکت۔ فروبل کا کنڈرگارٹن کی خصوصیات: کنڈرگارٹن میں تدریس کا طریقہ کار، ذاتی سرگرمیاں، تخلیقی صلاحیت اور سماجی شرکت۔ نغموں کے ذریعے تدریس، طواف کے ذریعے تدریس اور کھیل کے ذریعے تدریس۔ استاد کا کردار، نظم و ضبط، حسیاتی تربیت پر زور، نرسری تعلیم پر زور، انفرادیت کا احترام اور تعلیم میں ذاتی سرگرمی۔ فنون و دستکاریوں کے ذریعے تعلیم۔ فریڈی کا تنقیدی طریقہ تدریس: مکالماتی شعور کی بیداری، عملی مشق، تشکیل و تخلیق کا مرکزی خیال یا اصول سازی۔ تدریس و تعلیم کا ماحول: شراکتی، مکالماتی، جمہوری، سرگرم عمل، مؤثر۔ استاد اور طالب علم کا تعلق: تصوراتی ذرائع، بینکنگ ایجوکیشن، مسئلہ پیش کرنے کا طریقہ اور ثقافتی چکر۔ کے موسٹ امپورٹنٹ کویسچن۔ بچے کی پیدائش پر اثر انداز ہونے والے عوامل: حیاتیاتی عوامل، ماحولیاتی عوامل، باہمی تعلقات، ابتدائی ماحول اور تجربات۔ بچے کی نشو و نما کے عمل میں کون سے مسائل اور اختلافات پیش ہوتے ہیں؟ مسلسل یا غیر مسلسل نشو و نما، ایک یا متعدد راستوں کے ذریعے نشو و نما، فطرت یا تربیت کے ذریعے نشو و نما۔ نشو و نما اور تعلیم کو بیان کریں۔ جسمانی نشو و نما اور اس کا اثر حرکتی نشو و نما پر۔ نشو و نما اور بچوں میں سیکھنے کی صلاحیت، نشو و نما اور انفرادی اختلافات، نشو و نما اور طریقہ تدریس، نشو و نما اور نصاب سازی، نشو و نما اور شخصیت کی تعمیر، نشو و نما اور ذہنی آزمائشوں کی تشکیل، جسمانی نشو و نما اور حرکتی نشو و نما۔ سیکھنے کے عمل سے گزرنے والے بچوں کی جسمانی خصوصیات: بچوں کو حرکت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آنکھ اور ہاتھ کی حرکات میں بہتر ربط، بہتر جسمانی حرکات، بہتر ادراکی صلاحیتیں، بہتر حرکتی مہارتیں۔ پیاجے کا ادراکی نشو و نما یا وقوفی نشو و نما کا نظریہ: حسی حرکتی درجہ، قبل از عمل درجہ، ٹھوس اعمال کا درجہ، فارمل آپریشنل درجہ۔ ویگوتسکی کا سماجی اور ثقافتی نظریہ: پری اسکول بچوں کی جسمانی نشو و نما پر اثر انداز ہونے والے عوامل: ساتھی بچوں سے تعلقات، دوسروں کے لیے مددگار رویہ، کھیل کود۔ پری اسکول بچوں میں جسمانی نشو و نما، سماجی مہارتوں کو نشو و نما دینے والی سرگرمیاں، کھیل، ناموں کا گیت، کتابیں۔ پرائمری اسکول میں سماجی نشو و نما کو فروغ دینے والی سرگرمیاں، سوالات پوچھنا، تقسیم کرنا یا شیئر کرنا۔ ایلیمنٹری سطح پر سماجی سرگرمیاں، مستعد ہو کر سننا، آنکھیں بند کر کر چلنا، گروپ میں شمولیت۔
ایرک ایرکسن کے نظریہ سماجی و جذباتی نشو و نما کو بیان کریں۔ اس کی 8 اہم سٹیجز ہیں۔ پہلا پیدائش 1 سال، اعتماد اور عدم اعتماد، خود مختاری اور ندامت، پیش قدمی اور تقصیر، محنت و کمتری، شناخت و ابہام، آشنائی یا تنہائی، تولیدی جمود، ایمانداری یا مایوسی، امید اور ارادہ، مقصد، قابلیت، وفاداری، محبت، دیکھ بھال اور عقل مندی۔ خود مختاری اور تعلق داری، تکمیل سے خاتمے تک کا دور، زندگی کی قبولیت، ہمدردی، لچک مزاج، عاجزی، زندگی کی سمت، ادھوری خواہشات کی قبولیت، زندگی کی پیچیدگی کا احساس، ہنسی، منطقی اور جمالیاتی شعور، تعلقات کی پیچیدگی کا احساس، محبت اور شفقت کی قدر، دوسروں کے لیے ہمدردی، فکر مندی، خیرات اور مہربانی، وجودی شناخت، ایمانداری کا مضبوط احساس، موت کا مقابلہ۔ پہلی سٹیج پیدائش سے 1 سال تک، دوسری 1 سال سے 3 سال تک، پھر 3 سال سے 6 سال تک، اور پھر 6 سال سے 12 سال تک، 12 سال سے 19 سال تک، اور 20 سال سے 25 تک، اور 25 سے 64 تک، اور 65 سے موت تک۔ جذباتی نشو و نما پر اثر انداز ہونے والے عوامل، داخلی عوامل، خارجی عوامل۔ کوہل برگ کا اخلاقی نشو و نما کا نظریہ۔ ماقبل روایتی استدلال، سزا اور فرما برداری، انفرادیت اور مقصد۔ روایتی استدلال، باہمی اقدار، سماجی نظام کی اخلاقیات۔ مابعد روایتی استدلال، معاشرے کے حقوق بمقابلہ انفرادی حقوق، آفاقی اخلاقی اصول۔ اخلاقی نشو و نما پر اثر انداز ہونے والے عوامل: خاندان، اسکول، ہم پلہ بچوں کا گروپ، معاشرہ اور ثقافت، عمر اور جنس۔ زبان کے اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں؟ صوتیہ، علم الصوات، اشکالیات، علم نحو، علم المعانی، معنوعات۔ ماحولیات کے زبان کی نشو و نما پر کیا اثرات ہیں؟ زبان کی نشو و نما پر اثر انداز ہونے والے عوامل: جغرافیائی اختلافات، ماحولیاتی یا معاشرتی حالات، ذہانت میں اختلافات، اور جسمانی صحت۔ انفرادی اختلافات کی تعریف کریں اور وجوہات عوامل بیان کریں۔ پیدائشی یا موروثی اختلافات، بلیدگی کی رفتار میں اختلافات، صلاحیتوں اور رجحانات میں اختلافات، ماحولیاتی انفرادی اختلافات، ذہنی انفرادی اختلافات، ذہین متوسط اور کند ذہن، جسمانی مہارتوں میں اختلافات، طبقاتی اختلافات، معاشرتی اختلافات اور جذباتی اختلافات۔ ایٹ 6-12 کے موسٹ امپورٹنٹ کوشچن: مؤثر تدریس کی خصوصیات بیان کریں۔ سیکھنے کے لیے مثبت ماحول کی فراہمی، طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا، طلباء میں اچھے باہمی تعلقات کی پرورش، مضبوط مواصلاتی مہارتیں، انفرادی اور تخلیقی صلاحیتیں، اپنے مضمون پر مکمل گرفت، خود مختاری، اعلیٰ معیار کے سیکھنے کے مواقع فراہم کرنا۔ پروفیشنلزم کے اسلامی نقطہ نظر کو تفصیل سے بیان کریں۔ جدید دور کا استاد اسلامی پروفیشنلزم کے اس نقطہ نظر کو عملی طور پر اپنا سکتا ہے۔ پروفیشنلزم کے اسلامی اصول: پیغمبران خدا اور عظمت و سربلندی، اسلامی پروفیشنلزم۔ پیشہ تدریس میں داخل ہونے والے نئے اساتذہ کو پیش آنے والے مسائل کا تفصیلی تجزیہ کریں۔ تعلیمی مسائل، تنظیمی مسائل، مواد اور ٹیکنالوجی کے مسائل، طلباء سے تعلق اور طلباء کی تدریس پر توجہ، اساتذہ، کمرہ جماعت اور طلباء کے لیے تنظیمی نظام، والدین اور کمیونٹی۔ ایڈی ماڈل سے کیا مراد ہے اور یہ ای لرننگ کے لیے کس طرح اہم ہے؟ تجزیہ، ڈیزائن، تشکیل، نفاذ اور جائزہ۔ ٹی پیک ماڈل کیا ہے؟ یہ کس سبق کی تدریس کے لیے معاون، مخصوص ٹیکنالوجی کے استعمال میں مددگار،
ثابت ہوتا ہے۔ مواد کا علم، فن تدریس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم، فن تدریس سے متعلق مواد کا علم، تکنیکی علم، مواد، فن تدریس سے متعلق تکنیکی علم یا مواد۔ گلوبلائزیشن کی تعریف کریں، ٹیچر ایجوکیشن پر اس کے اثرات بیان کریں۔ تعلیم کا مواد، معیار اور کارکردگی، تعلیم اساتذہ۔ ٹیچر ایجوکیشن میں درپیش نئے چیلنجز کی وضاحت کریں۔ کوالٹی ایشورنس، پروفیشنلزم، ٹیکنالوجی، ٹیلنٹ کو متوجہ کرنا، جائزے کا نظام، انصاف اور معادلت۔ پاکستان میں ٹیچر ایجوکیشن کے مسائل، محض نظریاتی تربیت، توازن کا بگاڑ، والدین مضامین کی بھرمار اور نصاب کا عملی زندگی سے عدم تعلق، دوران ملازمت اساتذہ کی تربیت کا فقدان، ناکافی تربیتی مواد، نصاب سازی میں متعلقہ اساتذہ کی عدم شمولیت، حوصلہ افزا تحقیق کی کمی، ٹیچر ایجوکیشن کے علیحدہ کریڈٹ کا نہ ہونا، خاص مضامین کا عدم لحاظ، موضوعات کی تکرار۔ تعلیم کے حوالے سے اخلاقی مسائل کون کون سے ہیں؟ تعلیم کا حق، استاد اور طالب علم میں دوستی، تعاون کی حدود، ابلاغ، مسائل سے نمٹنا، تعلیم کی زبان، استاد کی خود مختاری۔ استاد کا کردار بہتر بنانے میں سیلف ڈائریکٹڈ انسٹرکشن کا کردار بیان کریں۔ مطالعہ کی مہارت، محاسبہ نفس، مقاصد کے حصول پر توجہ رکھنا، منطقی اور تجزیاتی کردار، مثبت خود اعتمادی، تجسس، کشادگی اور حوصلہ افزائی کا مظاہرہ کرنا، لچک اور خود مختار ہونا، مثبت باہمی انحصار۔ استاد کے کردار کے حوالے سے اخلاقی مسائل بیان کریں۔ ایٹ 614 کے موسٹ امپورٹنٹ کوشچن۔ بی ایڈ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ شماریات کی خصوصیات بیان کریں۔ شماریات جملہ حقائق پر مشتمل ہوتی ہے۔ زیادہ اسباب شماریات کو متاثر کرتے ہیں۔ ڈیٹا کا عددی، شماری اور مقداری شکل میں ہونا چاہیے۔ ڈیٹا کا مقصد اور نوعیت درست معیارات پر ہو۔ شماریات کو ایک نظام کے تحت اکٹھا کیا جاتا ہے۔ شماریات پہلے سے طے شدہ مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ شماریات کو ایک دوسرے سے منسلک رکھا جا سکتا ہے۔ متغیرات کی اقسام بیان کریں۔ آزاد متغیر، تابع متغیر، خارجی متغیر اور مداخلت کرنے والے متغیر۔ ڈیٹا سے کیا مراد ہے؟ نیز ڈیٹا کی اقسام تحریر کریں۔ پرائمری ڈیٹا، سیکنڈری ڈیٹا۔ پرائمری ڈیٹا محقق خود پہلی مرتبہ اکٹھا کرتا ہے۔ پرائمری ڈیٹا موقع محل کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں تحقیقی مسئلے کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور ڈیٹا کا حصول ایک مشقت طلب کام ہے۔ پرائمری ڈیٹا حاصل کرنے کے ذرائع درج ذیل ہیں: سروے، مشاہدات، سوال نامے، کیس اسٹڈی وغیرہ۔ حصول ڈیٹا کے لیے زیادہ وسائل جیسا کہ وقت، لاگت، انسانی وسائل خرچ ہوتے ہیں۔ یہ ضروریات کے مطابق اور تحقیق کے معیار کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ پرائمری ڈیٹا خام شکل میں ہوتا ہے۔ سیکنڈری ڈیٹا یہ پہلے سے تیار شدہ شکل میں ہوتا ہے۔ سیکنڈری ڈیٹا کا تعلق ماضی سے ہے، یہ کسی اور مقصد کے لیے اکٹھا کیا گیا ہوتا ہے۔ سیکنڈری ڈیٹا بڑی آسانی اور تیزی کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سیکنڈری ڈیٹا حاصل کرنے کے ذرائع درج ذیل ہیں: اداروں کے داخلی ریکارڈ، رپورٹس، کتب، مضامین، رسائل، ویب سائٹس وغیرہ۔ ڈیٹا کا حصول اتنا مہنگا نہیں بلکہ بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نہ یہ ضروریات کے مطابق ہوتا ہے سیکنڈری ڈیٹا اور نہ ہی تحقیقی معیار کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ سیکنڈری ڈیٹا زیادہ عمدہ شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ نمونہ بندی سے کیا مراد ہے؟ امکانی نمونہ بندی اور غیر امکانی نمونہ بندی کی اقسام بیان کریں۔ امکانی نمونہ بندی: سادہ اتفاقی نمونہ بندی ایک ہی نظام کے تحت
اتفاقی نمونہ بندی، طبقہ دار اتفاقی نمونہ بندی، خوشہ نمونہ سازی، غیر امکانی نمونہ سازی، باسہولت نمونہ سازی، مقصدی نمونہ سازی، سنو بال سیمپل، کوٹا سیمپل۔ پائی چارٹ کیا ہے؟ کیا یہ درست انتخاب کیا یہی درست انتخاب ہوگا؟ پائی چارٹ کیا ہے؟ پائی چارٹ کیسے پڑھیں؟ پائی چارٹ کب استعمال کریں؟ کیا اجزاء معنی خیز کل بناتے ہیں؟ کیا حصے باہمی طور پر مکمل ہیں؟ کیا آپ حصوں کا آپس میں اور مکمل موازنہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس کتنے حصے ہیں؟ بار چارٹ کیا ہے اور یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ڈیٹا کو گراف یا کالم کی شکل میں ظاہر کرنا، مختلف قدروں کا موازنہ کرنا، بنانا اور ان کا اطلاق کرنا۔ بار چارٹ کے فائدے اور نقصانات تحریر کریں۔ ڈیٹا کو فریکوینسی ڈسٹریبیوشن میں ظاہر کرنا، مختلف کیٹیگری کا تناسب، ڈیٹا کی بڑی مقدار کا خلاصہ قابل اطلاق انداز میں، مختلف رجحانات کو زیادہ نمایاں انداز میں واضح کرنا۔ نقصانات: ان کے لیے اضافی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، غلط تاثر کے لیے اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، اور بنیادی مفروضات اسباب اثرات واضح کرنے میں ناکام۔ مرکزی رجحان یا ڈسپرشن کی پیمائش، رینج، مین ڈیویشن، اسٹینڈرڈ ڈیویشن۔ مرکزی رجحان کے پیمانوں کے اہداف اور خصوصیات بیان کریں۔ ڈیٹا کو ایک قدر میں بیان کرنا، ڈیٹا کے درمیان موازنے کی سہولت مہیا کرنا۔ خصوصیات: اسے واضح طور پر طے کیا گیا ہو، سمجھنے میں سادہ اور حساب کرنے میں آسان ہو، اس سے مزید حسابی امور انجام دیے جا سکیں، دیے گئے ڈیٹا کی تمام قدروں پر مبنی ہو، اس میں سیمپل اسٹیبلٹی ہو اور انتہائی قدروں سے زیادہ متاثر نہ ہو۔ مینز کی تعریف کریں، خوبیاں اور خامیاں بیان کریں۔ یہ اسکورز کی حسابی اوسط ہے۔ اسے معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے تمام اسکورز کو جمع کیا جاتا ہے، پھر انہیں کل تعداد پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ خوبیاں: یہ غیر لچکدار انداز میں متعین ہوتا ہے، اسے سمجھنا اور حساب کرنا آسان ہے، یہ دیے گئے ڈیٹا کی تمام قدروں پر مبنی ہوتا ہے اور اس سے مزید حسابی امور انجام دیے جا سکتے ہیں، اور اسے گرافیکلی معلوم نہیں کیا جاتا، اور مقداری قدروں کے حامل ڈیٹا کا مینز معلوم نہیں کیا جا سکتا، یہ انتہائی قدر سے متاثر ہوتا ہے۔ میڈینز کی تعریف کریں، خوبیاں اور خامیاں۔ اگر اسکورز کی تعداد طاق ہو تو میڈینز معلوم کرنے کے لیے اسے کم سے زیادہ اور زیادہ سے کم کی جانب ترتیب دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اسکورز کی تعداد این وسط میں پایا جانے والا اسکور میڈین کہلاتا ہے، اور جفت ہو تو انتہائی وسط میں پائے جانے والے دو اسکورز کا اوسط میڈیم کہلاتا ہے۔ یہ غیر لچکدار انداز میں متعین ہوتا ہے، اسے سمجھنا اور حساب کرنا آسان ہے، یہ انتہائی قدر سے متاثر نہیں ہوتا، اسے گرافیکلی بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ خامیاں: یہ ڈیٹا کی تمام قدروں پر منحصر نہیں ہوتا، ڈیٹا کو ترتیب دینا زیادہ مشکل ہوتا ہے، یہ مزید حسابی امور کے قابل نہیں ہوتا۔ موڈ کی تعریف کریں، خوبیاں اور خامیاں۔ کسی ڈسٹریبیوشن میں اکثر نمودار ہونے والا اسکور ہوتا ہے۔ بعض اوقات ڈیٹا سیٹ میں ایک موڈ ہوتا ہے جسے یونی ماڈل کہتے ہیں، بعض اوقات دو موڈ ہوتے ہیں، اسے بائی ماڈل کہتے ہیں، اور بعض اوقات تین یا تین سے زیادہ موڈز ہوتے ہیں، اسے ٹرائی یا ملٹی ماڈل کہتے ہیں۔ خوبیاں: اس کا مقصدی یا معیاری ڈیٹا پر اطلاق ہو سکتا ہے، اسے سمجھنا اور حساب کرنا آسان ہے، یہ انتہائی قدروں سے متاثر نہیں ہوتا، اسے گرافیکلی بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈیٹا کی تمام قدروں پر منحصر نہیں ہوتا، یہ غیر لچکدار طور پر متعین نہیں ہوتا، یہ مزید حسابی امور کے قابل نہیں ہوتا۔ ٹی ٹیسٹ کیا ہے؟ اس کی اقسام بیان کریں۔ انڈیپینڈنٹ سیمپل اور پیئرڈ سیمپل۔ کوریلیشن کہاں اور کیوں استعمال ہوتا ہے اور کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے؟ پیشگوئی، جوازیت، اعتباریت۔ چی اسکور، انڈیپینڈنس ٹیسٹ اور ڈیپینڈنٹ ٹیسٹ۔
ریگریشن کی اقسام بیان کریں۔ لینئر ریگریشن، لاجسٹک ریگریشن، پولینامیل ریگریشن، مرحلہ وار ریگریشن، رینج ریگریشن، لاسو ریگریشن، الاسٹک نیٹ ریگریشن۔ یہ تھے بی ایڈ کے تمام کورس کے اہم سوالات۔ امید کرتا ہوں یہ ایگزام کی تیاری کے لیے آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔